بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین حضرات، آج کی اس مبارک نشست کا آغاز ہمارے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے بزرگ اولیاء کے امام صوفی مسٹک حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین حضرات، آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو 12 ربیع الاول، 12 ربیع النور کی رات کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جس پہ بہت سے علماء کا کنسنسس ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم آپ تمام احباب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بلیسڈ برتھ کی، ولادت پاک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو، پروفٹ کی فیملی کو، پروفٹ کے کمپینینز کو، ان تمام مبارک ارواح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انجیلک ریلم میں جتنے ہمارے ملائکہ ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو بلیسڈ برتھ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کائنات کا مبارک ترین واقعہ ہے، مبارک ترین واقعہ ہے۔ اور اگر ہم قرآن عظیم الشان کو دیکھیں تو انبیاء کے جو برتھ ڈیز ہیں ان کو سلامتی والا کہا گیا ہے۔ قرآن میں آیات ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سلامتی والا دن ہے جب مسیح علیہ السلام آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے بھی قرآن نے یہی بتایا کہ وہ سلامتی والا بڑا سیکرٹ ڈے ہے جس دن وہ تشریف لائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فخر عیسیٰ ہیں۔ جناب مسیح علیہ السلام خود ان کی بشارتیں دے رہے تھے نا، سب کو بتا رہے تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام خود فخر کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اگر ان انبیاء کے دن قرآن میں ایکنالجڈ ہیں اور ان کے برتھ ڈیز کو سلامتی والا دن کہا جا رہا ہے، تو وہ دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ خود کتنا مبارک، متبرک، سیکرڈ ڈے تھا اور ڈے ہے۔ اور اس کی یاد کی نسبت سے اور اس کی یاد کا ذکر، اس دن کی یاد میں اکٹھے ہونا، اس دن کی یاد منانا کتنی آنر کی بات ہے۔
تو اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے کہ آج ہم سب اپنے حقیر سے یہ جو ہمارا چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے اور جو ہمارے سامعین ہیں, ہم الحمدللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ پہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آف کورس ہم رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ہیومن لیولز پر ہم بہت ممنون ہیں, اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں, اور اس دن کی سینکٹٹی کو, اس دن کی سیکرڈ نیچر کو اور اس دن کی یاد کو اپنے دل, اپنے قلب پر محسوس کرتے ہیں. تو آج خواتین و حضرات ہماری اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے. پرابیبلی ہم دو نشستیں شاید ایڈ کریں, اور کل بھی انشاءاللہ گفتگو ہو, پرسوں بھی اس طرح, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا. ہمارا کوئی پلان ایسا نہیں ہے, اللہ کے پلانز ہیں, اینڈ ہی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو سیشنز ہیں یہ ایک اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اٹیمپٹ ہے. دس از اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اٹیمپٹ, اور یہ مجھ جیسے طلباء کے لیے ہے. جو علماء ہیں وہ تو یقیناً بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں, اور آلریڈی دے نو دیز ڈیٹیلز, دے نو دیز چنکس آف انفارمیشن, مگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ انداز میں, اور آف کورس اگر کہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہے تو وی آر اوپن ٹو فیڈ بیک اینڈ وی آر اوپن ٹو کریکٹنگ آور سیلوز ایز ویل. تو کل ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایوگرافیکل اسکیچ پڑھنا شروع کیا تھا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بایوگرافیکل اسکیچ کو ہم 3 لیولز پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ویسے تو آقا کی اتنی بڑی شان ہے کہ پوری زندگی آقا کی لائف کے بارے میں گفتگو ہو تو کم ہے, لیکن اپنے ایک اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ انداز میں ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آقا کی برتھ سے ان کے ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ تک ایک چنک, ایک ٹائم پیریڈ بنتا ہے. ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس کو ایک ٹائم پیریڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں, آقا کی بلیسڈ برتھ ٹل دا ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ. تو کل ہم نے آقا کی برتھ سے آقا کی ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ تک کانورزیشن کی, اور جو سیکنڈ پارٹ آقا کی بلیسڈ لائف کا ہے وہ ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ سے لے کر مدینہ جانے تک, ہجرت تک. یہ ان کی زندگی کا دوسرا بڑا حصہ ہے, دوسرا بہت کرٹیکل اور اہم حصہ ہے. اور جو تھرڈ پارٹ ہے آقا کی مبارک لائف کا, وہ ان کا وہ پیریڈ جو مدینہ طیبہ میں آپ نے بتایا. تو یہ 3 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں رفلی 40 ایئرز بیفور دا ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ, پھر مکہ کے اندر ایز اے پروفٹ 13 ایئرز رفلی اسپیکنگ, اور پھر 10 ایئرز ان مدینہ. تو یہ آقا کی 63 ایئرز کی آنریبل بلیسڈ لائف جو انہوں نے اس دنیا میں بظاہر گزاری. تو آج ہم کل کی جو کانورزیشن ہے وہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن جیسے کہ ہمارا فارمیٹ ہے, ہم آغاز میں کچھ نریشنز پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو میں صبا صاحبہ سے ڈسکس اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ نریشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو اس مبارک مہینے کی, اس مبارک ساعت کی بہت بہت مبارکباد, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو ہمبل لیول پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت اور اہل بیت کے امامز کو, اور سلام ہو ان کے تمام کمپینینز اور ان کے تمام لوڈ ونز کو, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان کو بھی سلام. اور خاص طور پہ لاہور شہر کے ہمارے پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری
داتا صاحب جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی سلام، اور حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل ہے، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ایک میریکل ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اٹ از اے بگ ایونٹ ان دا ہسٹری آف ٹائم، یا ان دا ہسٹری آف دا یونیورس، دیٹ دا لاسٹ پروفٹ entered this realm یا دس دنیا۔ تو دیٹ ان اٹ سیلف از اے بگ میریکل، ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ۔ تو ہم آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزے دیکھتے ہیں کہ ان کی کمپنی میں جو ان کے کمپینینز ہوتے تھے، جو ان کی فیملی ہوتی تھی، اہل بیت ہوتے تھے، ان کے لیے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے پھرتے وہ معجزے دیکھتے تھے۔ ہز کمپنی واز نتھنگ بٹ اے میریکل فار دیم۔ اللہ تعالیٰ ان کے تھرو لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اس کی ہم ایک گلمپس دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی میں ہوتے، اگر ہم ہوتے، تو ہم کس طرح کی چیزیں دیکھتے، اور ان کی پریزنس سے کس طرح کی میریکلز ایمنیٹ ہوتے تھے یا مینیفیسٹ ہوتے تھے۔ تو یہ کچھ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ مکہ والوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں گے، اف یو آر اے پروفٹ، اگر آپ اللہ کے واقعی میں سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی میریکل اللہ کا دکھائیں۔ تو مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑوں کو دور دور انہوں نے دیکھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں حدیثیں انفیکٹ دونوں روایات مسلم میں موجود ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے 2 ہو گئے۔ بالکل پانی نہیں تھا مدینہ میں اس ٹائم پہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ تو پانی بالکل نہیں تھا، اور ایک شخص نے کھڑے ہو کے کمپلین کیا، درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھوڑے مر گئے ہیں، ہماری بکریاں مر گئی ہیں، تو آپ اللہ سے بارش کی، پانی کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح سفید تھا، یعنی آسمان میں کوئی بھی بادل نہیں تھے، کوئی بارش کے آثار نہیں تھے، کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی، کوئی کلاؤڈز موجود نہیں تھے، آسمان بالکل صاف تھا۔ لیکن ہوا چلنے لگی، بادل جمع ہو گئے، اور آسمان نے
ایسا اپنا منہ کھولا کہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے. تو وہ بتا رہے ہیں حضرت انس کہ بالکل آسمان صاف تھا, بارش کا بالکل بھی موسم نہیں تھا, نہ ہوا چل رہی تھی نہ بادل تھے. اٹ واز اے کلیئر سنی ڈے وداؤٹ رین. اور سڈنلی یکدم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو بادل بھی آ گئے, ہوا بھی چلنے لگی اور بارش بھی موسلا دھار برسنے لگی, اور اتنی بارش ہونے لگی کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو ہمیں جانا پڑا کہ بہت زیادہ پانی بہنے لگا آسمان سے. تو بہت زیادہ بارش ہونے لگی اور ہم سب اپنے گھروں کو گئے, اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. یعنی اس جمعے کو دعا کی تھی تو اگلے جمعے تک بارش کنٹینیوسلی ہوتی رہی. پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, گھر تباہ ہو رہے ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اب اس بارش کو روک لے. تو ایک پورا ویک کنٹینیوسلی بارش ہوتی رہی, اور پھر اگلا جمعہ آیا اور پھر کسی شخص نے یا شاید وہی شخص نے دوبارہ کھڑے ہو کے کہا کہ او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے آپ دوبارہ سے دعا کیجئے کیونکہ اب اتنی بارش ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیے کہ وہ بارش کو روک لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. یعنی آسمان کی طرف دیکھا, اپنے ہاتھ کو بلند کیا, انگلی آسمان کی طرف, بارش کی طرف انہوں نے کی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو اشارہ کیا انگلی سے اور کہا کہ ہمیں چھوڑ دو لیکن ہمارے ارد گرد تم برسو. تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف چھٹ گئے گویا کہ وہ تاج ہیں, یعنی تاج کی طرح دائرے کی شکل میں پھیل گئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور بارش کو کہا کہ تم اس جگہ کو, مدینہ کو چھوڑ کے اس کے ارد گرد کے ایریاز میں برسو. تو وہ ایک سرکولر سا آسمان میں جگہ بن گئی کہ بادل مدینہ کے اوپر سے ہٹ کے اس کے ارد گرد کے ایریاز میں چلے گئے اور وہاں پہ بارش برسائی, لیکن مدینہ میں بارش نہیں برسی. اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے, اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دس از این اوتھینٹک حدیث. اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی. پانی کا ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا, میرے خیال سے یہ لیدر کا بیگ ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. تو پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارے پاس وضو کے لیے نہ پانی ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہے, صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. تو وہ ایک ہی بیگ آف واٹر تھا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا. پروفٹ نے جب اس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اس سے وضو کر لیا تو لوگ اس پانی کی طرف جھپٹے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا سوائے اس پانی کے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا. تو صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھا تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارتا ہوا تیزی میں پانی نکلنا شروع ہوا.
ان کی انگلیوں کے درمیان سے. بہت خوبصورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر انہوں نے رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا. چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا. سالم راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہم تو 1500 تھے. اور اس حدیث کو امام بخاری، احمد بن حنبل، دارمی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک میریکل تھا جو ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، پانی سے ریلیٹڈ میریکلز. تو اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں ان کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور وہ پانی اتنا بہا کہ لکھا ہے کہ 1500 لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف وہ پانی پیا، اس پانی سے وضو بھی کیا. اور جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1,00,000 انسان بھی وہاں پہ ہوتا تو وہ پانی اتنا بہہ رہا تھا کہ اس سے سب پانی بھی پیتے اور وضو بھی کر سکتے تھے. اور یہ حضرت علی سے ایک روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا. ہم مکہ مکرمہ کی ایک جانب چلے تو جو پہاڑ اور جو درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ آپ کی خدمت میں یوں سلام عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. تو حضرت علی بہت خوبصورت ہے. آپ امیجن کریں کہ مکہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، مے بی دیر آن ہارس بیک، شاید گھوڑوں پہ ہوں یا شاید چل کے جا رہے ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ کی ایک جانب کچھ بڑھے اور پہاڑوں کے پاس ہم گئے تو جو بھی پہاڑ سے ہم گزرتے تھے اور راستے میں جو بھی درخت آتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو ہر پہاڑ اور ہر درخت ان کو کہتا جاتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور حضرت علی بھی اس کو سن رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلام ہو. اسے امام ترمذی، دارمی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور ایک آخری ہم دیکھتے ہیں حدیث، اور یہ ایک میرے خیال سے یہ جنگ کا موقع ہے اور اس موقع کی یہ حدیث ہے. حضرت شیبہ بن عثمان اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو حضرت شیبہ نے اسلام کیسے قبول کیا تھا وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا بیتی تھی، کیا ہوا تھا جو میں نے اسلام قبول کیا. حضرت شیبہ بن عثمان اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مقام پر جہاد کیا تو مجھے اپنے والد اور چچا کی یاد آ گئی کہ انہیں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا. تو یہ انہوں نے کافی بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں حنین کے مقام پہ I was ready to fight with Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آرمی کے ساتھ. تو مجھے اپنے والد اور چچا یاد آ گئے جو کہ ایک جنگ میں قتل کیے گئے تھے حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں. تو ہی سیڈ کہ مجھے I wanted revenge from Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم at that point. تو کہہ رہے ہیں کہ پس میں نے کہا آج میں ضرور اپنا بدلہ لے کے رہوں گا. پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کی جانب سے آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں تلوار کے ساتھ آپ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میرے سامنے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا، گویا وہ آسمانی بجلی ہو۔ پس میں ڈر گیا کہ کہیں شعلہ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، پس میں الٹے پاؤں بھاگنے کے لیے مڑا۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شیبہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اس کی برکت سے میرے دل سے شیطان کو نکال دیا۔ پھر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری سماعت اور بصارت اور ہر چیز سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے۔ تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے آف ہاؤ somebody who was an enemy of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے میدان کے بیچ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ان کی بلیسنگ سے اس کو فائدہ ہوا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اس کی کلینزنگ کی، اس سے جو بھی اس کی تکلیف تھی یا جو بھی اس کے اندر گندگی تھی یا جو بھی شیاطین تھے، وہ ان کے اپنے ہاتھ کی برکت سے اس کو کلینز کیا، اس کے دل کو صاف کیا اور اس کی دل کی حالت تبدیل ہوئی۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ذکر سے کلینز کریں اور ہمیں بھی ان کی بلیسنگ عطا ہو۔ تھینکس الاٹ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ ہم نے کچھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائٹ حاصل کی۔ آج ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خاص طور پر ڈکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ کے بعد کے کچھ چیدہ واقعات کو سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس کانورزیشن کا آغاز کیا جائے، کچھ ٹرمز ہیں، آئی تھاٹ کہ یہ ٹرمز کوئکلی آپ سے شیئر کر لی جائیں۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو ہم میکرو لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، میکرو لیول کے اوپر، اور وہ جو میجر ایونٹس ہیں خاص طور پہ ان کی لائف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس فن کا نام علماء نے سیرت رکھا ہے۔ تو یہ سیرت کی بکس ہوتی ہیں جس میں ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں ایک بیوگرافی کے لیول کے اوپر، اور جو پہلی بیوگرافی لکھی گئی تھی وہ امام ابن اسحاق نے لکھی تھی، اور اس کے بعد پھر ابن ہشام، اور پھر ایک طویل سلسلہ ہے۔ تو یہ سیرت کی کتابیں ہیں جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگرافی ہمیں بتاتی ہیں، میجر لائف ایونٹس، اور ایک سسٹمیٹک انداز میں فرام ہز برتھ ٹل ہز بلیسڈ ڈیمائس۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کو کچھ اسکالرز نے جمع کیا اور صرف میریکلز کے اوپر فوکس کیا۔ اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیوچر کی خبریں دیں، بہت سی پیشین گوئیاں کیں، بہت سے اور میریکلز تھے، جیسے آج بھی ہم نے سنا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، انگلیوں میں سے پانی کا جاری ہونا، کاؤنٹلیس۔ تو میریکلز کو جن اسکالرز نے جمع کیا تو ایک نیا سبجیکٹ ڈیولپ ہوا، اور اس کو دلائل النبوت کہتے ہیں۔ وہ سیرت نبوی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جس میں ان کی بیوگرافی ہوتی ہے، اور جس میں میریکلز ہوتے ہیں، اور ایسی کتابیں جن میں میریکلز ہی جمع کیے جاتے ہیں وہ دلائل النبوہ کہلاتی ہیں۔ تو اس میں امام بہقی کلاسیکل ایرا کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ تو یہ میریکلز آف دا پروفٹ کی کمپائلیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف ہیڈنگز کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنا، وہ احادیث کا ایک پورا فن ہے، فن حدیث۔
اور فن حدیث بہت بڑا ایک فن ہے، ایک بہت بڑی سائنس ہے، جس میں ہمارے محدثین پھر آتے ہیں اور وہ پھر مختلف تھیمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان تھیمز کے مطابق وہ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈز، ایٹ ٹائمز اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی صحابی کوئی کام کر رہا ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک نہیں رہے، تو وہ بھی ایک حدیث کی فارم ہوتی ہے. تو حدیث ایک بذات خود ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس کی اپنی ٹرمز اور پوری ٹرمینالوجی ہے. بہرحال وہ ایک خاص طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز، ڈیڈز، اور ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہیں اور وہ سائلنٹ ہیں، ان کو روک نہیں رہے، تو وہ بھی ایک حدیث کی فارم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث کے لٹریچر میں آپ کو ملتی ہیں. پھر ہر محدث کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کچھ تھیمز کے along پروفٹ کی سینگز کو جمع کرتا ہے، اور کچھ ایسے محدثین ہوتے ہیں جو صحابہ کے لیول کے اوپر، کہ حضرت ابو بکر سے اتنی حدیثیں، حضرت عمر سے اتنی، حضرت عثمان سے اتنی، تو وہ حدیث کو اس طرح سے بھی کمپائل کرتے ہیں راویوں کی مدد سے. تو یہ مختلف طریقے ہیں حدیث کو کمپائل کرنے کے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بیوگرافی پڑھنا چاہتے ہیں، دین یو ہیو ٹو گو ٹو بایوگرافیکل سورسز، سیرت کی کتابوں کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو دلائل کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اور اسی طرح اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز کو ایک براڈ اسپیکٹرم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھنا پڑیں گی. اور اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائکرو ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا حلیہ شریف کیسا تھا، آپ کی ڈے ٹو ڈے ہیبٹس کیسی تھیں، تو وہ کتابیں شمائل کی کتابیں ہوتی ہیں. وہ ایک اور فارم آف لٹریچر ہے، شمائل. اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جو لاز کا صدور ہوا، قوانین، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، لاز کیسے آئے ہیں، تو پھر ہمیں فقہ کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ ایک فقہ کا درجہ ہے. اگر ہم بلیفز کو سمجھنا چاہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلیفز عطا کیے، اللہ کو ایک مانو، اس ونس کا کیا مطلب ہے، اینجلز کیا ہوتے ہیں، روز قیامت پر ایمان لاؤ، قیامت کیا ہے، تو یہ ہمارے بلیفز ہیں. تو پھر علم العقیدہ اور علم العقائد جو ہے وہ سامنے آتا ہے، عقائد کا علم، اور وہ ایک علیحدہ، اس کو انگریزی میں ہم تھیولوجی کہہ سکتے ہیں. اور آخر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے علم الاحسان دیا، نالج آف ایکسلنس، میننگز کا نالج، ایکسپیرینشل نالج. اور وہ آقا کی سٹیٹس ہیں، احوال مصطفیٰ ہیں، ان احوال کو پھر باطنی طور پہ ٹرانسمٹ کیا گیا، اور وہ علم الاحسان یا علم التصوف یا مسٹسزم اور اسپریچویلٹی کہلایا. تو یہ سارے علوم جتنے ابھی یہاں پر ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کا مرکز، ان کا محور، ان کا منبع، ان کا سورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. یہ سارے علوم، اور یہ ابھی کچھ ہی بتائیں، اور بھی بہت سے علوم ہیں، یہ ساروں کا جو سینٹر ہے ہمارے دین میں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آقا کی ذات کے بغیر کوئی رستہ رب العزت تک نہیں جاتا. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے یا یہ سمجھے کہ میں رب کو نعوذ باللہ من ذالک پروفٹ کو بائی پاس کر کے پا جاؤں گا، نعوذ باللہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے یہ بات. تو ہم کل سے سیرت پڑھ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میکرو میجر لائف ایونٹس. اور کل جہاں پر کانورزیشن کو ہم نے کلمنیٹ کیا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں رب العزت نے وحی کا گفٹ عطا کیا، اور وہ اس دنیا میں باضابطہ طور پر وہ جو ختم نبوت کا تاج ہے، کہ نبوت اب ختم ہو جائے گی، وہ ختم نبوت کا تاج غار حرا میں میٹافزیکلی اسپیکنگ حضرت جبریل نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنریبل سر کے اوپر رکھا. میٹافزیکلی اسپیکنگ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور وہ سفر جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ میں آپ امیجن کریں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا. کچھ 3000 سال بنتے ہیں غالباً، 3 ملینیمز بنتے ہیں غالباً، if I'm not mistaken. تو اتنا لمبا گیپ ہے، کوئی پروفٹ آیا ہی نہیں ہے عرب ورلڈ میں.
اور دوسری جانب بالکل ناٹ ویری فار، پیلسٹائن زیادہ دور نہیں ہے مکہ سے، لیکن وہاں پر انبیاء کا سلسلہ ہے، ایک جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، اور پھر آگے چلیں جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب عیسیٰ. انبیاء کی ایک لمبی تعداد وہاں پر ہے، کاؤنٹلس انبیاء وہاں پر، پیلسٹائن اور سیریا اور یہ ساری یہ والی بیلٹ ہے. اور بائی دا وے وی شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیریا واز ناٹ عرب، پیلسٹائن عرب ہارٹ لینڈ کا پارٹ نہیں ہے، پیلسٹائن عرب ہارٹ لینڈ کا پارٹ نہیں ہے، سیریا عرب ہارٹ لینڈ کا پارٹ نہیں ہے، ایجپٹ عرب لینڈ کا پارٹ نہیں ہے، عراق فار دیٹ میٹر یہ ایران کا پروونس تھا. تو عریبین پیننسولا وہ ہے حجاز جس کو ہم کہتے ہیں، حجاز، یمن، یہ ہے عریبین اصل میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عرب ورلڈ. تو یہ سارے تو نان عربس تھے. تو اتنے ہزار سالوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہی کہہ لیں کہ اللہ کا ایک نبی اس کا ظہور ہوا ہے. تو یہ بڑا چیلنجنگ کام تھا ایک لیول کے اوپر کہ ایک ہستی جو بظاہر آپ کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، اور آپ کل تک وہ بالکل آپ کے ساتھ تھی اور بظاہر آپ جیسی آپ کو لگ رہی تھی، اور ود ان اے ڈے ناؤ از دا لاسٹ پروفٹ. اس بات کو ابزارب کرنے کی ضرورت ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک یہ چیلنج تھا ان کو رب العزت کا پیغام بتانا کہ کل تک ایک اور سچویشن تھی، آج جب وہ رب العزت نے اس کرٹن کو انویل کر دی ہے تو ایک نئی سچویشن ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب جیسے کہ ہمیں نریشنز میں پتہ ہے، وہ حضرت جیسے کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو پڑھا اور سنا کہ وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے، حضرت خدیجہ نے ان کو کس طرح ان کی ڈھارس بندائی اور ان کو یقین دلایا کہ آپ ہی ہیں وہ پروفٹ جن کا جو پرامسڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے کزن کے پاس لے کے گئیں، ورقہ بن نوفل نے گواہی دی. تو یہ انیشل ایکنالجمنٹس ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا دور ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلے 3 سال وہ پیریڈ ہے جب آپ نے چھپ کر تبلیغ کی ہے، پبلکلی بات نہیں کی. 3 ایئرس یہ آپ کے پرائیویٹ پریچنگ کے ہیں. ان 3 سالوں کے بعد جو پہلے 3 سال گزرے مکہ میں، آپ رفلی ہم کہیں 40 سے 43 سال تک، اس سے آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 10th جو سال تھا آپ کی ڈیکلیریشن آف دا پروفٹ ہوڈ کا، آپ نے پبلکلی پھر پریچنگ شروع کی ہے. اور جو آپ کی ڈیکلیریشن آف پروفٹ کا 10واں سال تھا، وہاں سے آپ نے مکہ سٹی سے باہر بھی تبلیغ شروع کی ہے. یعنی یہ 3، اگر ہم مکہ کے پیریڈ کو دیکھیں تو 3 سال ہیں خفیہ تبلیغ کے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو دین کی بات بتا رہے ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، جن پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ مجھے ڈیزرٹ نہیں کرے گا، یہ میرا ہے، یہ میرا ساتھ دے گا. 3 سالوں کے بعد آپ نے پبلکلی پھر تبلیغ شروع کی ہے. تو وہ جو پہلے 3 سال تھے ان میں کون مسلمان ہوئے، اگر ہم برکت کے لیے اس کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو یہ ایک ابائیڈنگ آنر ہے خواتین کے لیے کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم النبیین ہے تو ان پر ایمان لانے والا پہلا فرد کوئی میل نہیں ہے، وہ ایک خاتون ہے. اور یہ خواتین کے لیے باعث اعزاز ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا جو فرد ہے اس روئے ارض پر جو ایمان لایا ہے وہ ایک خاتون ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ. پہلا فرد، پہلے انڈیویجول جو ان کے اوپر ایمان لائے. اور پھر مختلف ٹریڈیشنز ہیں، لیکن جو زیادہ معتبر ٹریڈیشنز ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی ایمان لائے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے سلیو تھے وہ ایمان لائے. اور ان تمام ٹریڈیشنز کو، کیونکہ ہم تو محبت والے ہیں، تو ان ٹریڈیشنز کو مسلمانوں نے محبت کے لیول پر جمع کیا، ان ساری ٹریڈیشنز کو. اور انہوں نے اس کو ایسے جمع کیا کہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، جو کہ اوور آل بھی ایمان لانے والی سب سے پہلے وہی تھی، حضرت خدیجہ تھی.
مردوں میں میل اڈلٹس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے, سلیوز میں حضرت زید بن حارث تھے, اور چلڈرن میں حضرت علی المرتضیٰ تھے. اور وی شوڈ آلسو ریممبر کہ حضرت علی کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. وہ حضرت علی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ریزنگ ہم سنس ہی واز 6. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, یا 5, وہ اتنی ایج سے پروفٹ کے گھر کے اندر تھے, یعنی پروفٹ واز ریزنگ ہم ایز اے چائلڈ. So he was with Prophet sallallahu alaihi wasallam from that point onwards. Physical proximity حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل تھی. Very close physical proximity. یہ وہ لوگ تھے جو ابھی جو سیکرٹ تبلیغ ہوئی. پھر اس میں اور ہیں حضرت بلال حبشی پھر کا آتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ. ان میں سے اکثر ہستیاں وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر بھی لسٹڈ ہیں, 10 بلیسڈ کمپینینز میں. ابو عبیدہ امین امت جن کا لقب ہے, عثمان بن معزون, حضرت عمر کے برادر ان لو کے بارے میں بھی آتا ہے, اور ان کی سسٹر کے بارے میں بھی آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود جو پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے نالین اٹھایا کرتے تھے. تو یہ ارلی مسلمز ہیں. غالباً ان کی تعداد کچھ ٹریڈیشن میں 40 کے قریب آتی ہے. These were those blessed 40 gentlemen and ladies جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لائے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹیولی تبلیغ فرما رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ٹرسٹ کرتے تھے, اور یہ پروفٹ پر ٹرسٹ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب 3 سال ختم ہوئے, اور ان 3 سالوں میں ہے کہ یہ نماز فرض تو نہیں تھی اس وقت, لیکن چھپ کر یہ پڑھتے تھے, ماؤنٹنس پہ چلے جاتے تھے, اور ایک نفلی لیول کے اوپر, یا جس طرح سے اس وقت دین ابراہیمی کا ریچول تھا اس کے مطابق نماز پڑھی جاتی تھی. کیونکہ نماز کی فرضیت تو واقعہ معراج کے بعد ہوئی ہے, فرض یہ تب ہوئی ہے, مگر ایک عبادت کی ایک فارم تھی, اور وہ عبادت جو ہے پروفٹ کی قیادت میں چھپ کر کی جاتی تھی, یا صحابہ بھی چھپ کر انڈیویجولی کرتے تھے, اور وہ ماؤنٹنس پر چھپ کے جاتے تھے. قریش کو جو وہاں کے کفار تھے, مشرکین تھے, اب آپ لوگ اس کو امیجن کریں کہ 3000 سال سے کوئی پروفٹ نہیں آیا, ایک فائنل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان کے شہر میں ہو گیا ہے, اور دیگر جو جوز ہیں اور وہ سارے وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنی لیول کے اوپر کہ لاسٹ پروفٹ ہم میں سے ہی آئے گا. دے آر ویٹنگ نیکسٹ ڈور. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے ہیں, اور اب یہ ایک چھوٹی سی موومنٹ 40 لوگ یا اس طرح سے یہ مکہ کے اندر ہے. جو کفار تھے ان کو انیشلی تو نہیں پتا چلا کہ کوئی نئی موومنٹ کا ظہور ہو رہا ہے, لیکن ان کو کوئی ایک وہ جس طرح کہتے ہیں نا تھوڑی سی شدھ بدھ کہ کچھ موومنٹ ہے, کچھ چینج ہے, کچھ تبدیلی ہے. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن دے کوڈ ناٹ میک اٹ آؤٹ کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال جب 3 سال ختم ہوئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ قرآن کا 26واں چیپٹر ہے, اس کی 214 نمبر آیت ہے سورہ شورا کی. تو اس میں رب العزت نے کہا کہ اے نبی آپ اپنے قریب ترین قرابت داروں کو اللہ سے ڈرائیے یا عذاب سے ڈرائیے. یعنی یہ وہ ہنٹ تھی کہ اب ٹائم ہیز کم فار پبلک پریچنگ, اب آپ نے پبلکلی پریچ کرنا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ خاندان کا, قرابت داروں کا, قریبی لوگوں کا کہا گیا تھا, تو آپ نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے جو ہیں آپ قریش کے سرداروں کو جو آپ کے قریب تھے اور جن کی رشتہ داریاں تھیں ان کو جمع کریں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا, اور یہ دعوت جو ہے آپ کے چچا جناب ابی طالب کے گھر پر منعقد ہوئی. کیونکہ ایز یو آل نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے چیف تھے. حضرت ابو طالب کے گھر پہ یہ دعوت منعقد ہوتی ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اس دعوت کے اندر, جو کھانا اور جو لنگر کا بندوبست ہے جو پیش کیا جائے گا, کہ وہ حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اس کو پریپیئر کروائیں اور پھر آپ مہمانوں کی تواضع بھی کریں. اب اس پہ بہت سی ٹریڈیشنز ہیں.
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 3 دن دعوت ہوتی رہی، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرنے لگتے تو ان کی بات کو کاٹ دیا جاتا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا باضابطہ طور پر آغاز نہ کر سکتے. تو پہلے دن دعوت ہوئی، کھانا کھایا، لوگوں نے واپس چلے گئے، اگلے دن انہوں نے کھانا کھایا، واپس چلے گئے، اور تیسرے دن جب انہوں نے کھانا کھایا تو پھر ایک اپرچونٹی بنی جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. ایک نریشن یہ ہے، اور کچھ نریشنز میں ہے کہ وہ پہلے دن ہی اپرچونٹی ملی اور ایک ہی دن یہ دعوت ہوئی تھی. بہرحال واٹ ایور دا ڈفرنس از، اس کا جو جسٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب جمع کیا اور پھر انہوں نے خطاب کیا اور فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور باقی لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کی جہنم پاؤ گے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قریبی جو چیفز ہیں ان کے سامنے یہ خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں آپ نے 2 چیزوں کو کلیریفائی کیا ہے. رب العزت میرا واحد سہارا ہے، اور رب العزت کی ذات تنہا ہے، آپ نے توحید کا اعلان کر دیا. اور پھر آپ نے اپنا پروفٹ ہونا کہ میں رب العزت کا میسنجر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، خبریں دینے والا ہوں، یہ میرا سٹیٹس ہے، وہ آپ نے پریزنٹ کر دیا. اب یہ جب واقعہ ہوا تو سارے کفار کو سانپ سونگ گیا ایک دم. اور ایک اور روایت ہے، اگر ہم کلاسیکل سورسز میں جائیں، سیرت کے خاص طور پر سورسز میں جائیں تو اس میں یہ روایت ملتی ہے، ٹریڈیشن ملتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ بلیسڈ مشن ہے، تم میں سے کون ہے جو اس میں میرا ساتھ دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا دنیا آخرت میں بھائی ہوگا، میرا ایگزیکیوٹر ہوگا، میرا وزیر ہوگا، وہ میرا اخی ہوگا، وہ میرا وزیر اور وصی ہوگا. یہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں یہ روایت ہے، اور ارلیئر سورسز میں، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میری ہیلپ کرے گا، who will be my helper، اور وہ دنیا آخرت میں میرا بردر ہوگا اور میرا اسسٹنٹ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. تو سارے خاموش، وہاں پہ سائلنس. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بھرے مجمع میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ان کی عمر غالباً 10 سال ہے اس وقت، اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا ناصر و یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے، 10 سالہ بچے کو، ان کو کہتے ہیں اے علی تم بیٹھ جاؤ. پھر کہتے ہیں کون میری ہیلپ کرے گا اس مشن میں، اور جو کرے گا وہ میرا دنیا آخرت میں میرا اسسٹنٹ ہوگا، وزیر ہوگا. تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا. حضرت علی پھر کھڑے ہوتے ہیں، انا ناصر و یا رسول اللہ، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. اور پھر آقا وہی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اس بھرے مجمع میں جس میں وہاں کے چیفز ہیں، قریش کی جو کریم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے صرف ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے. اور جب تیسری دفعہ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق کر کے کہتے ہیں کہ الہ العالمین گواہ جو یہی میرا ہیلپر اور میرا بردر اور میرا ایگزیکیوٹر ہے. یہ دعوت ذوالعشیرہ یہ پہلا واقعہ ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک پریچنگ کی ہے، پبلکلی، اور اپنے خاص طور پہ خاندان کو جمع کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ، مشہور واقعہ ہے کہ آپ کوہ صفا پر کچھ دنوں کے بعد تشریف لے گئے. یہ تو آپ نے
ایک ایکسکلوسیو میٹنگ کی نا میٹنگ جس میں ان کے اسپیشل انوائٹیز موجود تھے. ایک آپ نے بالکل پبلک ایٹ لارج کے لیے, اور وہ کوہ صفا, وہ ماؤنٹن, اس کے ٹاپ پر آپ تشریف لے گئے اور پورے مکہ کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور آپ نے فرمایا, وہاں کے جو ٹرائبز تھے, اے بنی فہر, اے بنی عدی, سب کو بلایا آپ نے. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ دوسری طرف سے وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے, کہ تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں, ہم نے آپ سے سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی ہے جو تمہیں انویڈ کرنے لگی ہے, میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے, ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے, جھوٹ کا کبھی گزر نہیں ہوا آپ کی ذات پاک کے ساتھ, وی ول ایکسپٹ دس 100%. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ایسے ہی, اگر خدا کو نہ مانا گیا, اس کی توحید کا اکرام نہ کیا گیا, تو پھر میں تمہیں اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو وہاں پر ابو لہب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. میں اس گستاخی کو نعوذ باللہ یہاں پہ سکپ کرتا ہوں, اور اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی. سورہ لہب جو قرآن کی ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو ٹریڈیشنز کے مطابق جب اس نے گستاخی کی تو یہ صورت وہاں پر نازل ہوئی. اور کہتے ہیں کہ ایک روایت جو امام مسلم نے روایت کی ہے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹن پر کھڑے ہو کے اپنی فیملی کو بھی کہا تھا, پکارا تھا, اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسب اور قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی, سب کو, اور انہیں اللہ سے کنیکٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اسلام نہ لائے, ایمان تم لوگوں نے نہ ایکسیپٹ کیا, تو پھر میں تمہیں اللہ سے پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا. ہاں تم لوگ میرے رشتہ دار ضرور ہو, مگر اس بات پہ ہر کوئی اکیلا ہے, اس نے خود سفر طے کرنا ہے. یہ سیکنڈری چیز ہے کون کس کے کلوز ہے, ریلیشن شپ کے لیول کے اوپر, نسب کے لیول کے اوپر. اصلی چیز اس کا وہ سفر ہے جو اپنی نیت سے وہ اختیار کرے گا. تو یہ مکہ کے اندر دو بڑے واقعات پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایئرز پرائیویٹلی پریچ کیا, جس میں ایک جماعت صحابہ, اور یہ وہ جماعت صحابہ ہے جو مخلصین کی جماعت ہے, جو 24 کیرٹ گولڈ ہے. وہ 40 لوگ جو تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ابن ابی طالب, کیسے کیسے نام ہیں ان کے اندر, بلال حبشی, عمار ابن یاسر, ابو عبیدہ, ایک ایک بندہ واقعی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے. عبداللہ بن مسعود, امین امت جناب ابو عبیدہ بن جراح, سارے ٹاورنگ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے وہ 40 لوگ خالص جماعت. اور اس کے بعد یہ پبلک کے اندر جو ہے یہ گفتگو ہوئی, اور اس میں بھی پھر حضرت علی کھڑے ہو کے انہوں نے پروفٹ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا, اور پھر اس کوہ صفا پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو خطاب کیا. اب اس دور میں اگر ہم پیچھے جائیں اور امیجن کریں, وہاں پر حج ہوتا تھا, اور حج کو آف کورس ریچولز کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا تھا, حج کے ریچولز کو کنٹامینیٹ کیا ہوا تھا, مگر حج اس دور کا ایک بہت بڑا اسپریچول فیسٹیول بھی تھا, اور اس دور کی وہ جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی اس کے لیے بھی ان کے لیے بڑا اہم تھا. جتنے لوگ تھے وہ عرب ورلڈ کے, یمن سے, حجاز کے جتنے بھی قریے تھے, گلی کوچے تھے, جتنے بھی سو کالڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھرو حضرت اسماعیل جڑنا چاہتے تھے, وہ مکے کا حج کرتے تھے اور وہ مکے میں آیا کرتے تھے.
اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپن تبلیغ شروع کی ہے, پبلک پریچنگ شروع کی ہے, تو کفار کے لیے یہ چیلنج بن گیا, اور کفار کو یہ ان کے سامنے ایک چیلنج اس سینس میں بھی تھا کہ اگر ایک نیا ریلیجن آ جاتا ہے تو پھر یہ جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کو تبلیغ کی جائے گی, ان کو دعوت دی جائے گی, تو ہمارے نمبرز تو ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان کے لیے اٹ واز ناٹ جسٹ اے چیلنج آف تھیولوجی, عقیدے کا صرف مسئلہ نہیں تھا, ان کو ان کی اکانومی بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ موومنٹ, اس سے پہلے کہ یہ موومنٹ زور پکڑ لے, ہماری اکانومی اس سے تباہ ہو جائے, ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں, ہمارے نمبرز کم ہو جائیں, وی شوڈ نپ دس کرائسس ان دا ویری بڈ, ہم اس کو شروع ہونے سے پہلے مسل کے رکھ دیں. تب انہوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پہ تو نعوذ باللہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا, ان جیسا صادق اور امین وہ تو مانتے تھے, ایون دین اپنی امانتیں وہاں پہ رکھواتے تھے. لیکن اب چیلنج یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آئیں, کیسے روکا جائے کہ وہ پروفٹ سے بات نہ سنیں, پروفٹ سے ان کا کانورزیشن اور ڈائیلاگ نہ ہو. تو دے کیم اپ ود آرگومنٹس, ہم کیسے روکیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی کانورزیشن آپس میں ہونے سے. تو ان میں ایک بڑا آدمی تھا ولید بن مغیرہ, تو وہ ولید صاحب بیٹھ گئے اور باقی لوگ بھی بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار محمد کے بارے میں ہماری ایک اوپینین ہونی چاہیے جس پہ ہم کنسنسس کر لیں کہ محمد ایسا ہے نعوذ باللہ, تو اس سے بچنا. تو وہ اوپینین کیا ہے, کیا کہیں گے اس کو, ہم کیا کہنا چاہیے ہمیں. تو وہ کسی نے کہا یہ کاہن ہے. تو پرانے وقتوں میں وہ سود شیئر ہوتے تھے, ان کے اوپر عجیب سی سٹیٹس طاری ہوتی تھی, پھر وہ کوئی گا کر یا اس طرح سے کوئی آپ کو فیوچر کی کوئی بات بتا دی, یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے, اس سے بچ کے رہنا. تو ولید نے کہا کہ یار دیکھو بات وہ کرنی چاہیے جس کا کوئی سر پیر ہو, ہم نے اس شخص کے اندر کاہنوں جیسی تو کوئی بات نہیں دیکھی. ہی از اے سمپل مین, نہ اس کے اندر ویسی گنگناہٹ ہے, نہ یہ اچھا وہ لوگ بڑے پوئٹک بھی ہوتے تھے, وہ کاہن جب کانورزیشن کرتے تھے تو پوئٹری کے انداز میں کوئی, تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر تو کوئی ایسی قافیہ گوئی یا کوئی تک بندی یا ایسے کوئی ورڈز ایسے تو نہیں ہمیں نظر آئے. یہ تو سمپل ہے, اس طرح کاہنوں والی لینگویج نہیں ہے اس کی, کچھ اور سوچو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ من ذالک, پاگل ہے, مجنون. اور مجنون لوگ جیسے باتیں کرتے رہتے ہیں, تو نعوذ باللہ ہی از ون آف دوز پیپل. تو وی شوڈ ناٹ پے ہیڈ ٹورڈز ہز ٹیچنگس. میں نے کہا دیکھو یار یہ بات بھی بالکل irrational ہے کہ اس کے اندر ایسی پاگلوں یا نعوذ باللہ مجنون والی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہی از ویری ریزنیبل مین. پھر کسی نے کہا اچھا ہم کہیں گے یہ شاعر ہے, جیسے پوئٹس ہوتے ہیں نا, اس کے پاس بھی ایسا ہے, وہ یہ پوئٹ ہے یہ آدمی. تو اس نے پھر خود وہ آپس میں کانورزیشن کریں, لیکن یار اس میں پوئٹری کی بھی کوئی, وہ جو عربز کی پوئٹری تھی, اور یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ان لیٹرڈ رکھا تھا, تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یہ فلانے استاد کا نعوذ باللہ شاگرد ہے تو یہ نالج وہاں سے آ رہی ہے. اللہ نے ڈائریکٹلی آقا کو خود پڑھانا تھا, پڑھایا تھا, اور دنیاوی واسطے کاٹ دیے تھے, دنیاوی طور پہ ان کو شان امیت کے ساتھ. ہی واز ان لیٹرڈ وہ دنیا کے لیول کے اوپر, اور یہ پروفٹ کی پروٹیکشن دی اصل میں ایک طرح کی. تو انہوں نے کہا پھر یہ شاعر ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو شاعری کی جو فارمز ہوتی ہیں, ریجز, وہ جو وار سانگز ہوتے ہیں, اور دیگر عربک کی جو ہیں اصناف سخن, وہ تو اس سے کبھی نہیں سنی ہم نے, وہ تو کبھی, تو یہ شاعر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم کہیں گے کہ یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے, ہی از اے میجیشین نعوذ باللہ. پھر انہوں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں اس سے میجک ریلیٹڈ کوئی چیز, کوئی ایکشن, کوئی فنکشن نہیں دیکھا. نہ یہ جھاڑ پھونک کرتا ہے, نہ یہ گریں لگاتا ہے, یا جو بھی اس دور کے میجکس کے ٹرکس ہوتے ہوں گے, وہ والا کام کبھی بھی نعوذ باللہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ان ساری باتوں میں اگر ہم نے کوئی بات کہنی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر ہے. کاہن تو یہ لگتا ہی نہیں کہیں سے, مجنون بھی یہ کہیں سے نہیں ہے, شاعر بھی شاعری والا آرٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ میجیشین ہے, یہ جادوگر ہے.
اور ہم کہیں گے کہ یہ ایسا جادوگر ہے جس کے کلام سے باپ بیٹے میں جدائی پڑ جاتی ہے, بھائی بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں, شوہر بیوی اور کنبے خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, یہ ایسا جادوگر ہے. اور پھر ہم اس کی ایگزامپلز بھی پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت مکہ میں یہی ہو رہا تھا کہ جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور گائیڈنس ملنی تھی وہ بھائی مسلمان ہو جاتا تھا, جس کو نہیں, جس کے اوپر کفل تھے وہ نہیں ہوتا تھا. ایسا ہو رہا تھا اصل میں. لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ رہے تھے جب ان کو لائٹ ملتی تھی. تو انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ ہی از اے میجیشین اور یہ خاندان میں پھوٹ ڈالنے والا آدمی ہے, تو اس کی باتوں پر آپ نے غور نہیں کرنا. تو اب جب بھی حج کا زمانہ آیا تو انہوں نے پروپیگینڈا کرنا شروع کر دیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کے 3-4 طریقے اڈاپٹ کیے گئے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے لگتے, کہیں پر آپ تشریف لے کے جاتے, تو وہاں پر لوگ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے, نعوذ باللہ, آپ کی تکذیب کرنا, جھوٹا کہنا شروع کر دیتے اور چیزوں کو ایک ٹریویالٹی کی طرف لے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈیوائن وزڈم سے رب العزت کی بات کر رہے ہوتے, توحید کی بات کر رہے ہوتے, آخرت کی بات کر رہے ہوتے, اور شروع میں مکہ کے اندر انہی صورتوں کا نزول ہو رہا تھا جن کا ایمفسس توحید پر تھا, جن کا ایمفسس آخرت کے اوپر تھا, جن کا ایمفسس آخرت کے عذاب اور آخرت کے گفٹس اور بلیسنگز کی طرف تھا. تو یہ والی صورتیں مکہ کے اندر زیادہ اتر رہی تھیں. مکی صورتوں کا یہ مزاج ہے. تو جب آقا تلاوت کرنے لگتے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو کر ہنسنا شروع کر دیتا, کوئی کہتا چپ کر جاؤ نعوذ باللہ, نہ بولو, یا اپنی کوئی گفتگو شروع کر دیتا, نعوذ باللہ. تو پروفٹ کو اس طرح سے سائیکولوجیکلی ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا. جو دوسرا طریقہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں ڈاؤٹ پیدا کر دیں. اور یہ تو پچھلی کہانیاں قصے ہیں, ان کا کیا تعلق ہے یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, یہ جو اساطیر الاولین ہے, یہ تو پرانی گپ شپ ہے. وی ڈونٹ ریئلی نیڈ دیز تھنگس, کیونکہ بہت سی صورتوں میں عذاب اور پچھلی باتوں, پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ گزرا, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈاؤٹس کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی. نمبر 3, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کلام پاک کرتے, تبلیغ کرتے, تو لوگوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ انہوں نے بھی سٹوریز یاد کرنا شروع کر دیں, پرانے وقتوں کی, عرب ورلڈ کی کہانیاں, رستم اور اسفند یار, یہ جو پرانے کنگز تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرانے لوگوں کی عبرت کے لیے کچھ نصیحت کرتے تو یہ لوگ بھی ساتھ اونچی اونچی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے, اور نعوذ باللہ یہ کہتے کہ محمد کی ٹیلز اور ہماری ٹیلز میں کیا فرق ہے, یہ تو بالکل ایک طرح کی ٹیلز ہی ہیں, تو وائی ناٹ فالو اس, آپ ہمیں کیوں نہیں فالو کرتے. اور چوتھی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کی صورت یہ تھی, وہ یہ تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہا جاتا تھا کہ آپ ٹیچنگز پر کچھ کمپرومائز کر لیں, آپ ہمارے خدا مان لیں, ہم آپ کا خدا مان لیتے ہیں, ایک سال آپ اپنا حج کریں, ایک سال ہم آپ کا حج کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی بھی ان کو پروپوزلز دی جاتی تھی. اور آخری لیول آف ٹارچر یہ تھا کہ فزیکلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا, جس طرح ہم ابھی آج دیکھیں گے. یعنی یہ 5-6 طرح کے ٹارچرز تھے, جو کہ سیریز آف ٹارچر ہمیں کہنا چاہیے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جن سے ان کو گزرنا پڑ رہا تھا تبلیغ کے دوران. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق نعوذ باللہ اڑایا جانا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, یہ کہنا کہ یہ پرانی گپ شپ ہے نعوذ باللہ. پھر لوگوں کا خود کھڑے ہو کے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی, انہوں نے بھی اپنی کہانیاں قصے سنانے شروع کر دینے. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے پروپوزلز دینے انہوں نے کہ آپ ہمارے سے کمپرومائز کر لیں, کچھ بات آپ کی مان لیں گے, کچھ آپ ہماری مان لیں نعوذ باللہ. اور آخر میں فزیکل ٹارچر, جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو ان کے راستے پہ کانٹے بچھا دیے جاتے تھے کہ آپ اس پہ سے نعوذ باللہ گزریں تو آپ کے جو پیر مبارک ہیں وہ خون سے لت پت ہو جائیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا جاتا تھا, تو نعوذ باللہ نازیبا کلمات کہتے تھے, کنکر مارتے تھے, پتھر مارتے تھے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ 6 لیولز کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ مکہ کے اندر ہو رہا تھا. اور
ایک صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ تو اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی تلاش کرنے لگا، اور وہ اوجڑی لے آیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ تو فزیکل ٹارچر اور اس لیول کا ٹارچر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مسجد حرام میں اپنی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت ترین لوگ ابو جہل اور یہ سارے کمپینینز کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی جس کا ویٹ اور فلتھ ہر لیول کے اوپر، وہ ایک بہت ہی ٹارچر والی بات ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ڈال دو، اور عقبہ بن ابی معیط وہ کر دیتا ہے، اور باقی صحابہ اتنے کمزور ہیں فزیکلی بھی اور سوشلی بھی، کیونکہ یہ مسلمان صحابہ وہ ہیں جو کسی کا خادم ہے، کسی کا غلام ہے، کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نعوذ باللہ اس فلت کا بوجھ ہے، وہ برڈن ہے ان کے اوپر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کاش میرے اندر طاقت ہوتی اور میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، اور لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، حتیٰ کہ بیوی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی کو ہٹا کر پھینکا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو اس وقت خود شی واز ویری ینگ، ایک ینگ چائلڈ یا ٹین ایجر بچی، وہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے والد کی ہیلپ کرتی ہیں، اور ان کے اپنے والد سے اس غلاظت اور اس کو صاف کرتی ہیں اور علیحدہ کرتی ہیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں الہ العالمین تو ان قریش کو پکڑ لے، الہ العالمین تو ان قریش کو پکڑ لے۔ اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ تمام لوگ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، یہ سب غزوہ بدر کے اندر ہلاک ہوئے، اور غزوہ بدر میں ان کا بدترین جو ہے ان کے ساتھ معاملہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ بہت ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، اور یہ ظلم و ستم بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم امت کی بات کرتے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو کھڑا کر رہے تھے، امت کو ریز کر رہے تھے، تو وہ اور ان کے آنریبل بلیسڈ کمپینینز کس طرح سے کفار کا اور سیٹینک پاورز کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بڑے بہت پرانے صحابہ میں سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں میں سے، تو انہیں سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر ان کو لٹا دیا جاتا، اور یہ ان کا خاندان اصل میں ابو جہل کے غلاموں میں سے تھے، اور ان کی والدہ، ان کے والد سب اسلام لے آئے تھے۔ بٹ ایز یو آل نو کہ اس دور میں سلیو ٹریڈ ہوتی تھی، تو وہ سلیو ٹریڈ کی وجہ سے یہ سلیوز تھے سارے، اور جناب عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کی شرمگاہ پر نعوذ باللہ ان کو شہید کیا گیا، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ اور حضرت عمار پر بھی ظلم و ستم جو ہے وہ کیا جاتا، انہیں کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، کبھی ان کو ڈیزرٹ کے اوپر لٹا کر پتھر رکھ دیے جاتے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو وہ کہتے کہ اے آل یاسر صبر کرنا، اے آل یاسر صبر کرنا۔ تو یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 3 سال پرائیویٹ پریچنگ، اور اس کے بعد جب پبلک پریچنگ ہوئی تو پورا مکہ، وہ مکہ جو ان کو الامین کہا کرتا تھا، ان کو صادق کہا کرتا تھا، وہ پورا مکہ ان کے خلاف ہو گیا، ان کو ایموشنل، سائیکولوجیکل، فزیکل، ان کے کمپینینز یعنی ہر لیول کے اوپر ایک سیریز آف وہ ٹیرر تھی، ٹیررزم ہی تھا انفیکٹ،
جو کھلی دہشت گردی تھی جو کہ اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہی تھی. اب یہ جو 5th ایئر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ کا, تو مسلمانوں کے اوپر کیونکہ اتنی سخت وہ ایک معاملہ ہے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو اجازت دی کہ دے آر الاؤڈ ٹو لیو مکہ اینڈ دے کین مائگریٹ, وہ امیگریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہوئی, اور اس کی یہ جو چند لوگ تھے جو کہ پہلے گئے, ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تھے, اور اس گروپ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. یعنی یہ 16 لوگ جو ہیں ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے انفیکٹ اجازت ملی کہ یہ مائگریٹ کر سکتے ہیں, مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہجرت حبشہ ہے, یہ پہلی ہجرت ہے. اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور گروپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی کہ وہ بھی ایتھوپیا جو ہیں وہ ہجرت کر سکتے ہیں, اور یہ لوگ غالباً 82 یا 83 تھے. ان میں 82 یا 83 میلز تھے اور 18 خواتین تھیں, یعنی 18 ویمن اور 82 یا 83 میلز. تو یہ 100 لوگ تھے. تو پہلے 18 لوگ گئے اور پھر 100 لوگ سال 6 ماہ بعد وہ ہجرت حبشہ یعنی ہوئی, اور وہ حبشہ کی طرف ٹریول کر گئے. اب یہ جب حبشہ کی طرف گئے تو مشرکین مکہ کو لگا کہ معاملہ جو ہے یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے کہیں, کیونکہ یہ لوگ مکہ میں تو ابھی ان کی موومنٹ انفنسی میں ہے, ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی, تو ہم ان پر ظلم و ستم کر کے ان کو دبا لیں گے. لیکن ان کو کسی اگر انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری کی, آزاد ملک اور ریاست کی سپورٹ مل گئی, ان کو سپیس مل گئی, تو یہ لوگ کل کو ہمارے رائیولز بن جائیں گے, اور کیا پتا کل کو یہ پھر پریویل کر جائیں. تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کفار نے کہ وہ اپنے کچھ بندے ایتھوپیا بھیجیں, اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ 2 لوگ تھے. کچھ روایتوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے کہ ان 3-4 لوگوں کو بھیجا گیا. اور ایتھوپیا کا جو اس وقت کنگ تھا وہ ایک کرسچن تھا, اور اس کرسچن کنگ کا ٹائٹل تھا نجاشی, نیگس. اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن اس کا ٹائٹل تھا نجاشی. جیسے ایجپٹ کا ایمپرر ان کو فیرو یا فرعون کہا جاتا تھا, اسی طرح یا وہ جو رومنز تھے ان کو سیزر یا کیسر کہا جاتا تھا. تو یہ ایتھوپین ایمپررز کو ان کا ٹائٹل تھا, ان کو نجاشی کہا جاتا تھا, نیگس. اب ایتھوپیا کے اندر مسلمان چلے گئے ہیں, پہلے حضرت عثمان کی قیادت میں, اور پھر ایک اور جماعت جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے گئی ہے. تو یہ کل 100 یا 118 لوگ ہیں مسلمانوں کی چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو وہاں پر ہے, اور یہ کرسچن کنگ ہے. اس کرسچن کنگ نے مسلمانوں کو پروٹیکشن دے دی, امان دے دی کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. جب یہ وہاں پر امان ملی تو کفار مشرکین کے ریپرزینٹیٹیوز پہنچ گئے, اور مشرکین مکہ کے ریپرزینٹیٹیوز نے نجاشی کو کہا ہماری ایک جماعت ہے, ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ہماری نافرمانی کر کے تمہاری اسٹیٹ میں آ گئے ہیں, تمہاری مملکت میں آ گئے ہیں, تو ہمارا تم سے یہ تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو واپس کر دو کیونکہ یہ ہمارے مجرم ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا اور تمہارے دین پر بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس کو منور کیا بات کو کہ نہ یہ ہمارے دین کے اوپر ہے جو عرب ورلڈ کا دین ہے, اور نہ یہ کرسچینٹی کے اوپر ہے. They have innovated and they have come up with a third new religion. یہ کسی تیسرے مذہب کے اوپر آ گئے ہیں. تو نعوذ باللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مذہب کی کوئی اصل نہیں ہے, ہمارے یہ مجرم ہیں, ڈیزرٹرز ہیں, ابسکانڈرز ہیں, ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اور یہ کرسچن بھی نہیں ہے, تمہارے دین سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے, تو تم ان پر اتنی مرسی اور اتنی نوازشات نہ کرو. تو وہ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ لوگ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے ٹوٹ کر بھاگ گئے ہیں, انہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے, اور یہ مسیحیت پر بھی ان کا اس طرح سے یہ مسیحی بھی نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی ریسرچ اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اس معاملے کو. تو وہ مسلمانوں کو اس نے بلا لیا, سارے مسلمان حاضر ہو گئے, اور یہ صفی الدین مبارک پوری صاحب نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ پورا واقعہ نقل کیا ہوا ہے.
اگر ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں تو نجاشی کہتا ہے کہ میں نے سوچا، نجاشی خود اس کو بتا رہا ہے کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اصل سٹوری کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ تو نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلایا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا نیا مذہب کون سا ہے؟ نہ یہ تمہارے مکہ کے لوگوں کا مذہب ہے، نہ یہ تم لوگوں کا ہمارا مذہب ہے کرسچینٹی، اور جو نون ریلیجنز ہیں ان نون ریلیجنز میں سے بھی کوئی ریلیجن یہ نہیں ہے، یہ کون سا ریلیجن ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں کے جو ترجمان تھے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، ان کے چچا کے بیٹے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک میموریبل سرمن وہاں پر دیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، اس کی سچائی، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ شروع ہوا، اور خطبے کے آغاز میں آپ نے فرمایا کہ ہم تو ایبسلوٹ اگنورنس میں تھے، جاہل تھے، آئیڈل ورشپر تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں، مورلی کرپٹ تھے، اور اپنی فیملی ٹائز کو بریچ اور بریک کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بلا وجہ کے جھگڑے اور کانفلکٹس و تنازعات میں تھے۔ اور ہماری لائف کی سٹوری کیا تھی؟ ایک فقرے میں انہوں نے کہا، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ مائٹ واز رائٹ، طاقتور کمزوروں کو کھاتا تھا۔ اور یہ جب سچویشن تھی ٹوٹل ڈی جنریشن کی، ڈارکنس کی، تو رب العزت نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور وہ رسول کیا ہے؟ عالی نسب، اس کی فیملی ایلیویٹڈ تھی، اس مکہ کی اس ریالٹی میں جس فیملی میں وہ پیدا کیا گیا وہ فیملی بیسٹ فیملی تھی۔ اس کی سچائی، اس کا ٹروتھفل ہونا سب کو پتا تھا، اس کی امانت، اس کی ٹرسٹ وردی ہونا سب کے علم میں تھا، اور اس کی پاک دامنی سب کو معلوم تھی۔ ان کا وہ جو کیریکٹر اور کیریکٹر کی ایلیویشن تھی وہ سب کو پتا تھی۔ تو پھر حضرت جعفر تیار کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نبی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور اس نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اس نے کہا انہیں چھوڑ دو۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، حضرت جعفر کہہ رہے ہیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹروتھ فل ہونے کا، جسٹس کی بات کی، قرابت یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، بلڈ شیڈ سے بچنے کی بات کی۔ پروفٹ پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں، اور اس نے ہمیں فواحش میں ملوث ہونے سے روکا، ولگر ڈیڈ سے ہمیں روکا، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے روکا اور منع کیا۔ تو ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولگر ڈیڈ سے روکا، ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے، یتیم تو بیچارہ کمزور ہے اور اس دور کے لوگ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی ویلتھ کو ہڑپ کر لیتے تھے،
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, اور پاک دامن کیریکٹرفل لیڈیز کے اوپر جو جھوٹی تہمتیں تب لگائی جاتی تھیں, اور یہ بہت بڑا اسلام کے اندر جرم ہے, استغفر اللہ, تو اس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, روکا. اور اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ عبادت کرو تو رب کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے ہمیں نماز, روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب, دی ایلڈر برادر آف علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ, وہ خطاب کر رہے ہیں, اور وہاں پر سائلنس تھی, اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا, اس پر ایمان لائے, اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. جن باتوں کو اس نبی نے حرام بتایا انہیں حرام مانا, جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا. اسی پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا, ہمیں فتنوں سے دوچار کیا. ہماری قوم نے ہمیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جانے کی کوشش کی. انہوں نے ہم پر قہر اور ظلم کیا, زمین تنگ کر دی. یہ لوگ ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی, اور دوسروں پر آپ کے ملک کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ پورا ایک نقشہ کھینچ دیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ پروفٹہڈ, مکہ کی سچویشن, اور صحابہ کا ایمان لانا, اور کفار کی سازشیں, کانسپریسیز, اور ان کا ظلم اور ستم, اور ان کا وہ جو رین آف ٹیرر تھا اس کو بے نقاب کیا, اور کہا کہ اس وجہ سے ہم, کیونکہ آپ گاڈ فیئرنگ کنگ ہیں, تو ہم آپ کی سلطنت میں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس نریشن کے مطابق سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی. سورہ مریم کیا شان والی سورت ہے, جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مناقب اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہوتے ہیں. تو وہ سورہ مریم کی تلاوت ہوئی. تو جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی, اس میں حضرت عیسیٰ کی گلوریفیکیشن ہے, حضرت عیسیٰ کو, اور حضرت عیسیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا تو ہم تو پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے. تو جب اس سورہ کی تلاوت کی گئی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے, تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میں ان مسلمانوں کو پروٹیکشن دوں گا. اب مشرکین سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت جعفر کے خطاب کی وجہ سے, ان کی آریٹری کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ کنگ پروٹیکشن دے دے. کفار نے یہ مشورہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کنگ سے کل دوبارہ ملیں گے, اور اس کنگ سے کہیں گے کہ ان سے پوچھو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, کیونکہ آف کورس ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے. تو انہوں نے یہ کانسپریسی ہیچ کی کہ کل یہ لوگ دوبارہ کورٹ میں جمع ہوں گے, اور بادشاہ نجاشی کو کہا جائے گا کہ ان مسلمانوں کو تم نے اتنی پروٹیکشن دینے کی تم بات کر رہے ہو ان کی ایک تقریر کے اوپر, ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ حضرت عیسیٰ کو یہ مانتے کیسے ہیں, سمجھتے کیا ہیں ان کو. تو اگلے دن پھر یہ دوبارہ سے ایک اجلاس ہوا, نجاشی کے دربار میں کفار پہنچے, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. تو نجاشی کو نیچرلی اس پر بڑا غصہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بڑی, یعنی اس نے ان کی کانوٹیشن نیگیٹو تھی, تو یہ کوئی بڑی بات کہتے ہیں یہ. تو انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا, اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. اس دفعہ صحابہ کرام کو گھبراہٹ ہوئی, لیکن انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے. تو کمپینینز آف دا پروفٹ نے کہا کہ بولیں گے سچ ہی, چاہے نجاشی کو اچھا لگے یا نہیں لگے. تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا اے بادشاہ, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, اور ہمارے نبی نے بتایا ہے عیسیٰ
اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھیجا تھا۔ تو وہ سارے ٹائٹلز جو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں جناب جعفر بن ابی طالب نے وہاں پر بیان کیے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ہی از اے ہیومن، وہ اللہ کے سرونٹ ہیں، ان کے بندے ہیں، ان کے عبد ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، ان کے میسنجر ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کے اندر ہمیں بتایا گیا قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے روح اللہ، ان کا ایک اور ٹائٹل ہے کلمۃ اللہ۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، اور عیسیٰ کی ذات وہ ہے جو ورجن میری نے جن کو کنسیو کیا، کنواری پاک دامن حضرت مریم پر ان کو اتارا گیا اور ان کی ولادت ہوئی۔ اب جیسے ہی جناب جعفر بن ابی طالب نے یہ سرمن دیا ایک دفعہ پھر، اور انہوں نے یہ جملے ادا کیے، اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ اور گائیڈنس تھی جو انہوں نے وہاں پر ڈسیمنیٹ کی، اسپریڈ کی، تو نجاشی کہتے ہیں کہ اپنے تھرون سے نیچے آ گیا اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا خدا کی قسم تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ یعنی اس نجاشی نے کیا کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح ہیں، اس تنکے سے یہ جو تنکا ہے اس سے بھی زیادہ نہیں تھے جو آپ فرما رہے ہیں ایز اٹ از۔ نبی عیسیٰ بالکل ایسے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو باتیں مجھے بتائی گئی ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ عیسیٰ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور کی دو کرنیں ہیں، یہ ایک سورس آف لائٹ کی دو بیمز ہیں، کچھ نریشنز میں یہ بھی آتا ہے۔ اور اس طرح کفار بڑے تحفے تحائف لے کے کنگ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس کو ایز اے رشوت وہ تحفے دیے تھے کہ یہ تحفے قبول کرے گا اور مسلمانوں کی جماعت کو ہم اس طرح سے گرفتار کر کے واپس لائیں گے۔ تو نجاشی نے کہا ان کے تحفے ان کو واپس کر دو، مجھے ان کے تحفوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے پھر مسلمانوں کو پروٹیکشن دی اور انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے میرے سلطنت میں جتنی دیر چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہجرت حبشہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ ایک منی وکٹری تھی مسلمانوں کے لیے، اور کفار کی پہلی ایک ڈیفیٹ تھی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، سفارتی محاذ کے اوپر کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو پروٹیکشن ملی۔ اور یہ مسلمان پھر بہت دیر تک خیبر مدینے میں ہوئی، تو یہ کوئی 8-10 سال ایتھوپیا میں ہی رہے یہ صحابہ کرام، حضرت جعفر جن میں خاص طور پہ شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی تو واپس تشریف لے آئے تھے۔ اب کفار کا مکے کے اندر اگر ہم واپس آئیں تو کفار کا ٹارچر بڑھتا جا رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خوبصورت واقعات ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ پھر یہ جو عقبہ بن معیط تھا جس نے اوجڑی پھینکی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک دفعہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا چاہا۔ جناب صدیق اکبر آئے، انہوں نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، عقبہ کو دھکا دیا، اور آپ اونچی اونچی ابدیدہ ہو کر فرماتے کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا تو وہ وہاں پر پہنچتے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ مکہ دور کے اندر جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ 40 مسلمان پہلے ہوئے، پھر ساتھ ساتھ کچھ مسلمان ہوئے، اور ظلم اور ستم کا بازار بہرحال گرم رہا، ایتھوپیا مسلمانوں کو جانا پڑا۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کو 6 سال بیت چکے ہیں۔ These are 6 very very tough years, 6 very difficult years۔ اور چھٹے سال 2 ہستیاں ایسی اسلام قبول کرتی ہیں جو کہ اسلام کی
عزت، اسلام کی عظمت اور اسلام کی شوکت بنتی ہیں۔ سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور یہ جو چچا ہیں ان کا نام حضرت حمزہ ہے، ان کی بہادری پورے عرب ورلڈ میں لیجنڈری لیول کی بہادری تھی، مشہور تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہی واز ویری ویری ٹال، اور دو سورڈز ہوتی تھی، اور جنگل میں جا کے شکار کرتے تھے اور اکیلے جاتے تھے، اور کوئی خوف اور دلیری کا بہت بڑا سمبل تھے۔ ویری ہینڈسم، ویری ٹال، اور نیچر میں رہنا پسند کرتے تھے، اور ہنٹنگ خاص طور پہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ابو جہل جو کہ دشمن اسلام اور سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے نعوذ باللہ کوئی گالی بکی، نعوذ باللہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سائلنس سے آگے گزر گئے، اور اس نے یہاں پر بس نہیں کی تو اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر نعوذ باللہ پھینکا اور مارا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک خون سے لبریز ہو گئی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب یہ نیوز حضرت حمزہ کو ملی، اور حضرت حمزہ اس وقت بظاہر اسلام نہیں لائے تھے، وہ اپنی جس طرح نیچر کے اندر، اور وہ زیادہ وہ ابھی ان کو کنسرن نہیں تھا، یا ان کے ریڈار کے اندر یا اس طرح سے وہ فوکس انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ ہنٹنگ ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا ہے، ابو جہل نے زخمی کیا ہے۔ تو اس پر ان کو اتنا جلال اور اتنا غصہ آیا کہ یہ صفی الدین مبارک پوری اوتھینٹک سورسز سے ہمارے آنریبل سلفی اہل الحدیث اسکالر ریکارڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے محمد پر حملہ ہوا ہے، تو آپ مسجد حرام میں جہاں پر وہ بیٹھا تھا وہاں پہنچے اور کہا کہ او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ تو ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا تم میرے بلاوڈ بھتیجے کو تم نے گالی دی اور تم نے اس کو نقصان پہنچایا، ریممبر میں بھی اس کے مذہب پر ہوں آج سے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ کمان تھی، آپ نے وہ کمان اتنے زور سے ماری کہ اس کا سر پھاڑ دیا آپ نے، ابو جہل کا۔ اس پر ابو جہل کا جو ٹرائب تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو ابو جہل نے روکا کہ یہ حمزہ ہے، حمزہ، اس کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ تو معاملہ بظاہر رفع دفع ہو گیا، اور یوں حضرت حمزہ جو ہیں وہ پروفٹ کی بارگاہ میں آئے، ہنٹنگ ایکسپیڈیشن سے انہوں نے ابو جہل سے انتقام لیا، اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور یہ بہت بڑی مسلمانوں کی ایک کامیابی تھی نہ بے، کیونکہ حضرت حمزہ سمبل آف بریوری تھے، اور پورے عرب ورلڈ میں ان کی جو بہادری تھی وہ لیجنڈری تھی۔ اور جو دوسری بڑی شخصیت، حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، within 3 days، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم۔ اور حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں احادیث کے لٹریچر میں یہ روایت آفٹ کوٹیڈ اور بڑی خوبصورت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ رب العزت عمر بن حشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو تقویت عطا کر۔ عمر بن حشام ابو جہل تھا، عمر بن الخطاب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پروفٹ نے دعا کی کہ ان دونوں عمرز میں سے کوئی ایک عمر مسلمان ہو جائے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو طاقت ملے۔ اور وی آل نو کہ حضرت عمر بائی دیٹ ٹائم اپنے درجے پر وہ بھی اسلام کے بڑے مخالف تھے، اور یہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر اپنے جلال میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ ٹریڈیشنز میں، ساری ٹریڈیشنز میں یہ واقعہ موجود ہے، میں برکت کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو اور ہم سب کو میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نکلتے ہیں اس انداز میں کہ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، یہ جو نیا مذہب ہے اس کا جو لیڈر ہے میں آج اس کو نعوذ باللہ مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ قصہ ختم کر دوں گا۔ اور وہ اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب جو گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ تلواریں لگائی ہوئی ہیں کہ اب میں نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کروں گا۔
اور وہ جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بندہ کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آج اس قصے کو ہم ختم کر دیں گے، یہ جو مکہ کے اندر یہ ٹربولنس ہے جس شخص کی وجہ سے ہے اس کو آج میں ختم کر دوں گا، اس کا کام تمام نعوذ باللہ کر دوں گا۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار ان سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بردر ان لا اس کے ہسبینڈ فاطمہ کے، وہ دونوں آلریڈی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جانا ہے؟ تمہاری تو اپنی فیملی ڈیزرٹ کر گئی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان کو اتنا غصہ اور اتنا جلال ان پہ طاری ہوا کہ وہ پہلے اپنی سسٹر کے گھر چلے گئے کہ پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ اور وی آل نو کہ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا، اور حضرت عمر بن الخطاب بھی واز ویری ٹال، ویری بریو، اور ان کی بہادری اور ان کی جو وزڈم تھی وہ پورے عرب کے اندر مشہور تھی۔ تو انہوں نے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو بہت مارا، اور وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے، اور جب مار مار کر تھک گئے تو اب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے آنا ہے۔ تو مار مار کر تھک گئے تو اب وہ اندر سے وہ جو ایک بردرلی لو تھوڑا جاگا یا کیا ہوا، تو اپنی بہن کو کہتے ہیں تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، اور وہ سورہ طٰہٰ کی اس وقت تلاوت وہ سب کر رہے تھے، اور ایک صحابی چھپے ہوئے تھے جو ان کو تعلیم دے رہے تھے، اور اس وقت ایک ایک پیج کے اوپر یا ایک سورت کو کسی ایک چمڑے کی لیئر کے اوپر یا اس طرح سے صحابہ لکھ لیتے تھے، جتنا قرآن اترتا تھا وہ اس کو پارچز کے اندر پریزرو کرتے تھے۔ تو اس پارچ کے اوپر سورہ طٰہٰ جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر آپ ناپاک ہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا جیسے ہاتھ منہ دھلائے گئے یا وضو کرایا گیا جس طرح سے بھی، اور انہوں نے کہا نہیں میں اچھا اگر میں پکڑ نہیں سکتا تو مجھے سنایا جائے۔ اور پھر وہ صحابی جو چھپے ہوئے تھے وہ صحابی ایمرج کیے، اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کو قرآن سنایا۔ اور ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ہمارے اولیاء اللہ کے اماموں میں سے امام حضرت سید علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کیا خوبصورت نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب نے قرآن کو سنا تو اس وقت سورہ طٰہٰ میں رب العزت نے اپنے ملائکہ کو چھپایا ہوا تھا، اور ان ملائکہ نے حضرت عمر بن الخطاب کی کانشسنس کو ٹرانسفارم کر دیا، ان کو کلینس کر دیا۔ حضرت عمر شکار کرنے جا رہے تھے، حضرت عمر شکار ہو گئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ تو جب سورہ طٰہٰ کو سنا گیا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو قلب ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا، اور حضرت عمر اب پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اب اسی طرح اسلحہ لگایا ہوا ہے، اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمان اس دار ارقم میں تھے، یہاں پہ یہ وہ سیکرٹلی جمع ہوا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر دا ٹال دا وارئر وہ تلوار لگا کے ایکسکیوز می وہ تلوار اور اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اور وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو وہی 3 دن پہلے جو مسلمان ہوئے حضرت حمزہ وہ وہاں پر موجود ہیں، اور حضرت حمزہ بھی دلیری کا سمبل ہے۔ تو حضرت حمزہ جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ اگر عمر بن الخطاب کی نیت صاف ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت حمزہ وہاں پر ایز اے گارڈین آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر حضرت عمر اندر تشریف لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تلوار کو پھینکتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کی توحید اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ مسلمان پھر بلند آواز میں انہوں نے تکبیر کہی، اور وہ خانہ کعبہ میں آ گئے اور انہوں نے اعلانیہ نماز پڑھی، یہ پہلی نماز تھی۔ تو یہ 6th ایئر ہے، اور یہ ایک اور طرح کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پہ جو مین پاور چاہیے، جو ہیومن ریسورس چاہیے، ان میں 2 بڑے پلرز کا اضافہ ہوا ہے، جناب حمزہ اور جناب عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ 6th ایئر کا واقعہ ہے. اور اس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر جو ٹوورڈز اگر ہم آج کی کانورزیشن کو کلمنیٹ کریں تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بوائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ مکہ کے پیریڈ کا یہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا. یہ غالباً 7ویں سال 7th ایئر یعنی 6th ایئر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حمزہ قبول اسلام ہوتا ہے. اور 7th ایئر کفار اب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے جو ٹرکس چلنے تھے, جو اسٹریٹجیز اپنانی تھیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو ڈٹر نہیں کر سکی. تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ پروفٹ اور ان کے خاندان کا مکمل بوائیکاٹ کر دیتے ہیں. نہ ان سے کوئی بات کرے گا, نہ ان سے کوئی ٹریڈ کرے گا, نہ کوئی ان سے سپلائیز ان کے علاقے تک پہنچائے گا. ان کو بالکل محصور کر دیتے ہیں, ان کو محاصرہ کر لیتے ہیں, ان کو ان کے علاقے کے اندر بند کر دیتے ہیں, اور ان کا کھانا پینا بھی وہاں پر اندر نہیں جائے گا, اور بالکل ٹوٹل بوائیکاٹ ہوگا. ان سے کوئی بات, ہر طرح کی ٹائز کو سیور کر دیا جائے گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو طالب کی یہ پراپرٹی ہے شاب ابی طالب, اٹ واز اے نیرو ویلی کہہ لیں, گھاٹی کہہ لیں, سارا بنو ہاشم اس کے اندر ایک طرح سے بند کر دیا گیا. اور ان کو نہ اندر آنے کی, نہ یہ لوگ باہر آ سکتے ہیں, اور نہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہو سکتی ہے, نہ کھانے پینے کی, یا آج کے دور میں میڈیسنز, کھانا پینا, جو بھی بیسک گروسریز ہوتی ہیں, کچھ بھی اندر نہیں جا سکتا. اب یہ وہ 3 سال ہیں جب پورا قریش, پورا باقی قریش بنو ہاشم کا بوائیکاٹ کیے ہوئے. اور یہ وہ 3 سخت سال ہیں جب بنو ہاشم کے بچے میل نرشڈ ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, پتوں کو ابال کے کھایا جا رہا ہے, پانی نہیں مل رہا. اور ہسٹری یہ کہتی ہے, کچھ ہسٹورینز کا یہ خیال ہے کہ ان 3 سالوں کی سختی کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, دا بلیسڈ آنریبل وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صحت, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ پھر ڈیگریڈیشن کی طرف جاتی ہے, خراب ہونا شروع ہوتی ہے. حضرت ابو طالب از آلسو این اولڈ مین, تو حضرت ابو طالب بھی جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے, مگر وہ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور اگر ہم عرب ورلڈ کی ڈائنامکس میں دیکھیں تو حضرت ابو طالب کیونکہ بنو ہاشم کے چیف ہیں, تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے, امان دی ہوئی ہے. عرب ورلڈ میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تک کسی بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جب تک وہ کسی کی امان میں ہے. اگر امان نہ ہو تو پھر آپ اس کو قتل کر دیں, آپ اس کا مال ہڑپ کر لیں, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کے اپنے کسٹمز ہیں. لیکن جناب ابو طالب کیونکہ بنو ہاشم کے چیف ہیں, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امان دی ہوئی ہے, اور ان کی امان کو آنر کیا جا رہا ہے ان دا سینس کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر یا تنگ تو کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو قتل نعوذ باللہ نہیں کر سکتے, ان کو شہید نہیں کر سکتے. تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ انہوں نے ان کا بوائیکاٹ کر دیا. اور اس بوائیکاٹ, یہ 3 سال یہ بوائیکاٹ جاری رہا, اور ایک پورا اگریمنٹ تھا جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز لٹکا دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد وہ 3 سال تک یہ رہا, اور 3 سال کے بعد وہ پیپر کو دیمک نے جیسے چٹ کر لیا, تو جب وہ پیپر پھٹ گیا تو وہ اگریمنٹ بھی ختم ہوا اور وہ بوائیکاٹ ختم ہوا. لیکن وہ 3 سختی کے سالوں کی کلمنیشن اس پوائنٹ پہ ہوئی کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا یکے بعد دیگرے وصال ہو گیا. پہلے جناب ابو طالب کا وصال ہوا, اور پھر جناب خدیجہ کا بھی ود ان ڈیز ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. یہ دونوں ہستیاں انتقال فرما گئیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا, کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب 2 پلرز تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہوں نے تھرو آؤٹ ایموشنلی, فائنینشلی, سوشیولوجیکلی سیکیور رکھا ہوا تھا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال ڈکلیئر کیا, عام الحزن. دیٹ ہول ایئر از کنسیڈرڈ ایز غم کا سال, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم کا سال ڈکلیئر کیا. اور یہ وہ دنیاوی طور پہ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کوئی امان دینے والا بھی ان کو نہیں تھا.
ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا بھی وہ ٹرائبل کسٹم تھا وہ بھی نہیں تھا. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز لٹرلی آن ہز اون. ان کے کمپینینز دے ور آن دیئر اون, اور میجورٹی آف دا کمپینینز آف دا پروفٹ دے کیم فرام دا لوور اسٹراٹا آف مکن سوسائٹی. تو وہ اس طرح سے بہت طاقتور نہیں تھے, ویلدی نہیں تھے, دنیاوی طور پہ اثر رسوخ والے نہیں تھے, غلام تھے میجورٹی. تو ظلم کا ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہوا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ وہ مکہ سے باہر جا کر تبلیغ کریں, کیونکہ مکہ میں حالات سازگار نہیں ہیں. آپ طائف جاتے ہیں, طائف کے اندر ظلم کا ایک اور چیپٹر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر, کہ ان کو اتنا مارا جاتا ہے, اتنا مارا جاتا ہے پتھروں سے, کنکروں سے, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ فیٹ ہیں اور ان کے وہ جو نالین ہیں, ان کے جو جوتے مبارک ہیں, وہ خون سے بھر جاتے ہیں. اور وہ بہت ہی سیڈ اور شاکنگ سٹوری ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ٹائمز, اگر ہم وہ نریشنز میں نہیں آج اس کو ڈیٹیل میں دیکھتا, لیکن ان نریشنز میں ایٹ ٹائمز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین, اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کو اس طرح سے اٹیک کرتی ہے. اور یہ جملے آپ سے بہت سے ایسی جگہوں پہ ہوئے, احد کے اندر بھی ادا ہوئے جب ان پر اس طرح سے فزیکلی اٹیک کیا گیا. تو طائف سے جب آپ دوبارہ واپس آئے, طائف کی وہ جو جرنی تھی, جو ظلم و ستم ہوا, تو اب آپ مکے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ آپ کے چچا نہیں تھے اور کوئی امان دینے والا نہیں تھا. اب آپ اندر داخل ہوں گے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ ان کا کوئی دوست یا کوئی چیف ایسا نہیں ہے جو ان کو امان دے. لیکن پھر ایک عرب چیف آگے بڑھا اور اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی, اور اس نے کہا کہ محمد کو میں امان دیتا ہوں اور محمد کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکن دور ہے, اور ظلم و ستم کا ایک لمبا سلسلہ ہے. لیکن اس ظلم و ستم کے بعد اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا کیا. جب حضرت بی بی خدیجہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد جب آپ طائف گئے اور طائف میں بھی بہت ظلم و ستم ہوا, تو یہ دنیاوی طور پہ ایک بہت لو پوائنٹ تھا اسلام اور مسلمانوں کے لیے. تو رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان تحفہ اور معجزہ عطا کیا, اور وہ معراج کا تحفہ اور معجزہ تھا, جو کہ بہت سی ٹریڈیشنز میں یہ وہی 10th ایئر ہے آپ کی پروفٹ ہوڈ کا جب یہ معراج ہوئی, اور کچھ ٹریڈیشنز میں اگلا سال ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا, اور ہم نے ایک سیشن میریکلز آف دا پروفٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو معراج کے میریکل کو ہم وہاں پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس کے لیے رب العزت نے ان کو یہ سفر عطا کیا. آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی, اور آف کورس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی ذوات مقدسہ زندہ ہیں, کیونکہ وہ سارے 1,24,000 انبیاء اپنی شان کے مطابق پروفٹ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں ویلکم کیا تھا, اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عروج کے سفر پر تشریف لے گئے, معراج کے سفر پر. تو ایک آپ کا ہاریزونٹل کا سفر تھا فرام مکہ ٹو پیلسٹائن, جیروسلم, اینڈ فرام جیروسلم to سدرۃ المنتہا, and from سدرۃ المنتہا to کعبہ قوسین و ادنیٰ. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی تھی, اور آپ اس طرح سے رب العزت نے پھر جو وحی کی اپنی شان کے مطابق, جو ویلز لفٹ کیے اپنی شان کے مطابق, جو آقا کو انعامات اور معجزات اور بلیسنگز, اور ہمارے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں اس ایکسپیرینس کو ہم کس طرح سے ڈپکٹ یا ڈسکرائب کریں, مگر وہ کائنات کی عظیم الشان جرنی اور وہ معجزہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. ٹورڈز دی اینڈ ہم کل ہجرت مدینہ کی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن آخر میں آج کی کانورزیشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمپینینز اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, ان کو سلوٹ پیش کریں گے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جناب ابی طالب کے بارے میں 2 روایتیں ہیں جو یہاں پر صفی الدین مبارک پوری نے ریکارڈ کی ہیں, کہ حضرت ابی طالب جو تھے وہ کیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو ایک تو روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے ریکارڈ کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے, کہ کفار حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں, اور وہ حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو
کہ یہ ایک جوان خوبصورت لڑکا ہے, وہ ایک لڑکے کو لے کے آتے ہیں کسی یوتھ کو, تم یہ لے لو اور اپنا بھتیجا محمد ہمیں دے دو, ایکسچینج کر لو, اور پھر ہم جانے اور محمد کے ساتھ جو ہم چاہیں ہم کر سکتے ہیں. تو تمہیں تو ایک ہیومن چاہیے نا, تو یہ بندہ جو ہے اپنا, یہ ہمارا ایک ینگ نوجوان ہے, تو اس کو تم لے لو اور محمد دے دو. تو حضرت ابو طالب جلال میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ٹرانزیکشن ہے کہ میں تم لوگوں کے بیٹے کو اڈاپٹ کروں, اس کو کھاؤں پلاؤں, اور اپنے بیٹے کو تمہیں دے دوں کہ تم اس کو قتل کر دو. تو میں تو آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس ٹرانزیکشن. تو فار 40 لانگ ایئرس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک خدمت کی ہے اس چچا نے. 40 ایئرس آقا کی خدمت کی ہے, آقا کی حفاظت کی ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھیں فاطمہ بنت اسد, جنہوں نے پروفٹ کے ساتھ ہجرت کی, مدینہ شریف میں آپ کا وصال ہوا, ان کے بارے میں ٹریڈیشنز میں آتا ہے, فاطمہ بنت اسد کے بارے میں. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, اور حضرت عمر بن الخطاب کی یہ روایت سنن نسائی میں ہے, جو کہ صحاح کی ایک معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی زوجہ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کا جب جنازہ پڑھایا تو عجیب آپ نے ایک عمل کیا. آپ نے جنازے پر 70 تکبیریں پڑھیں, 70 تکبیریں. آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں تشریف لے گئے اور لیٹے. آپ نے اپنی قمیض حضرت فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب, مدر آف علی ابن ابی طالب, اپنی قمیض ان کو کفن کے طور پہ دی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, آج آپ نے جنازے پہ 70 تکبیریں پڑھی ہیں, آج آپ نے اپنی قمیض کفن کے طور پہ دی ہے, آج آپ کسی کی گریو میں لیٹے ہیں پہلے پھر ان کو لٹایا گیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر, فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی, چچی نہیں کہا, اور اماں کہا کرتے تھے, والدہ کہا کرتے تھے. فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی. فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کی فیملی بڑی تھی, کثیر اہل و عیال تھے. جب کھانا تھوڑا پڑتا, حضرت ابو طالب کے پاس وسائل کم ہوتے, کھانا تھوڑا پڑتا, تو فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی, مجھے کھلاتی پلاتی. تو میں کیوں اپنی اس ماں کا اکرام نہ کرتا, اور کیسے ان کی خدمت کو فراموش کر دیتا. اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کس طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, کس طرح سے ان کی ہیلپ کی, ڈھارس بندائی تھرو آؤٹ. تو مکہ کا یہ جو پیریڈ ہے, مکہ میں یہ پورا ہم نے ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم دیکھا ہے ٹل معراج, اور کل ہم انشاءاللہ ہجرت کے واقعات دیکھیں گے, اور کس طرح مدینے کے لوگوں سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن بنتا ہے. بڑی خوبصورت نریشنز ہیں, وہ بھی کل ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. لیکن یہ جو مکہ کا دور ہے, اس مکہ کے دور میں 2 ہمارے محسن ہیں امت مسلمہ کے, جناب ابی طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ, اور پھر دیگر صحابہ اور دیگر اہل بیت اپنے اپنے درجے پر. مگر یہ 2 لوگ بڑے اہم ہیں, اور ان کی جدائی کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال قرار دیا. تو آج جب میلاد کی گھڑیاں ہیں, ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنریبل بلیسڈ کمپینینز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وہ جو آخری صحابی ہیں, ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا, جناب علی ابن ابی طالب, جناب ابی طالب, ان سب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہ ان سب ہستیوں کی کلیکٹیو کنٹریبیوشن ہے کہ آج جو ہے اسلام قائم و دائم ہے, اور آج ہم اتنے فریلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر پاتے ہیں. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو, ہم بارگاہ رب العزت میں توبہ کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر سے جو نور اور جو ریوارڈ ہمیں حاصل ہوا, نہایت عاجزی کے ساتھ تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اسے تمام
صحابہ کرام اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سرکار کے پیرنٹس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام نورانی ارواح کو اس ذکر میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آقا کی محبت عطا فرمائے، آقا کے صحابہ، آقا کی فیملی سے محبت کرنے کا شرف عطا فرمائے، قبر میں، حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام نصیب فرمائے، اور آقا کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور آقا کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے لسنرز ہمارے ساتھ ہیں، رہے جو رہیں گے، جو کبھی بھی سنیں گے، وہ سب، ہم سب، ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ خصوصی طور پر میں بہت عاجزی کے ساتھ حضرت علی حجویری داتا صاحب کو یاد کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو یاد کرتا ہوں، جناب میرا حسین زنجانی جن کے نام پر یہ انیشیٹو ہم لیتے ہیں، ان کو خاص طور پہ یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر اپنا کرم خصوصی کرے۔ بانیان پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحم اللہ، ان پر اپنا بڑا کرم کرے۔ ملک پاکستان کی خیر ہو، امت مسلمہ کی خیر ہو، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے ساتھ ان کی مدد کرتے تھے۔ جتنے مظلوم مسلمان ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے۔ ہمارے کشمیر میں ہمارے بہن بھائی ہیں، رب العزت ان کی مدد کرے۔ فلسطین میں مسلم بہن بھائی ہیں، رب العزت ان کی مدد کرے۔ افغانستان پر اپنا رب العزت فضل و کرم کا معاملہ کرے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام انسانیت کے لیے، کل انسانیت کی خیر ہو، کل انسانیت آقا کی لائٹ کے ساتھ جڑ سکے، کل انسانیت آقا کی معرفت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر معافی کا معاملہ کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔ انشاءاللہ کل ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بایوگرافیکل سکیچ کو ختم کریں گے، اور 2 سیشنز اور ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک سیشن پروفٹ کی برتھ سٹوری کے حوالے سے ہے اور ایک سیشن پروفٹ کے میریکلز کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم اپنے سیشنز کو کلمنیٹ کریں گے۔ تھینکس اے لاٹ جی۔